Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my mighty family. I hope you are all fine and welcome back to another beautiful vlog. اور اس وقت میں آئی ہوں ہوم گارڈن. یہ سحری کا ٹائم تھا, روزہ ہم نے رکھ لی ہے اور یہاں پہ یہ جی میں پودوں کو پانی دینے آئی تھی. اور آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے. آج میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں گی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, کیونکہ اس میں اس کا جو ثواب ہے وہ جیسے ہر نیکی کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, تو رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے. ویسے اگر سال پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو پہلے بھی دینا چاہیں تو پہلے بھی دے سکتے ہیں, لیکن رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اوکے ہو گیا. جیسا کہ آپ فرینڈس کو پتہ ہے کہ میری کپڑے کی شاپ ہے, تو میں کیا کرتی ہوں کہ میرے پاس جو شاپ میں سارا میرے پاس مال ہوتا ہے, جیسے کہ اگر سردیوں کے بھی اس میں کپڑے آ جاتے ہیں, اگر میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو میں نکالتی ہوں, ان کا حساب کرتے ہیں 1 روپے کا, جو ہم جس پہ مطلب بیچ رہے ہوتے ہیں جوڑے کو. مثال کے طور پہ میں 2000 کا سیل کرتی ہوں تو وہ والی پرائس میں کاپی میں لکھ لوں گی تمام جوڑوں کی اس حساب سے, اور جتنے کی وہ ہم سیل کرتے ہیں وہ پرائس لکھوں گی. اس کے بعد جو میرا ادھار ہوگا وہ لکھوں گی, اور جو میرے پاس کیش ہوگا وہ میں لکھ لوں گی, اور جو میرے پاس گرمیوں کا تمام مال ہوگا وہ بھی میں پورا حساب کر لوں گی. اور یہ مال آیا ہوا تھا اور یہ کٹنگ ہو رہا ہے, ہیلپر میرے ساتھ مدد کروا رہی تھی. اور یہ ہم جو ہے نا مال اب شاپ میں لگائیں گے. ابھی یہ چکن کا جو کپڑا ہے, چکن کی یہ ٹراؤزر اور شرٹیں ہیں, تو ابھی ان کی کٹنگ ہو رہی ہے. باقی مردانہ کپڑے وغیرہ اور لیڈیز باقی وہ بعد میں سیٹ کروں گی. ابھی فی الحال یہ ہم سیٹ کریں. تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کے بارے میں ہے, جس میں آپ کو قرآن پاک کا حوالہ بھی دوں گی, حدیث مبارک کا بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اگر وہ شخص زکوٰۃ دے دے گا, مال جمع کرنا یا مال کا جوڑنا جائز ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ ریگولر زکوٰۃ دے گا تو, اور یہاں پہ میں آپ کو قرآن پاک کا حوالہ دوں گی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 34 35 33 34 35 میں ہے کہ یہ جو مال ہے سونا چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے, اور ان کے پہلوؤں پر, ان کی پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جو مال کسی کو حاصل ہوا اور وہ 1 سال اس کے پاس پڑا رہا اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور یہ بھی کوئی زکوٰۃ دینے کے پہ یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ رمضان میں دی جائے, جب سال پورا ہو جائے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں, بخاری کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جائے. جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نماز کو حقوق سے ادا کرنا مطلب خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج. زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پہ فرض ہے, اور حج بھی. زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. زکوٰۃ دنیا جہان کی شرارتوں اور فسادوں سے بچنے کا راستہ ہے. زکوٰۃ انسانی زندگی کی برکت اور پاکیزگی کا راز ہے, اور اگر اس راز کو اختیار نہ کیا جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و شرک کی علامت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ معاشرہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور یہ صحیح جامعہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے, اور اس قوم کے اندر بھوک عام ہو جاتی ہے, اور ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں جو پہلے
کسی قوم میں نہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ پاک آسمانوں سے بارش کو روک دیتے ہیں، اور اگر جانور اور چوپائے نہ ہوں تو ان پہ بارش کبھی ہو ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے حکمران اللہ عز و جل کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس قوم میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے، اور جو قوم پیمائش ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ایسے لوگوں پر برے لوگوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک برے حکمرانوں سے، قحط سالی سے، خانہ جنگی سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک بیماریوں اور قحط سالی سے محفوظ فرمائے، ناپ تول کی کمی سے محفوظ فرمائے، اور جو زکوٰۃ نہ دے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور گواہ بننے والے پر، اور سود کی کتابت کرنے والے پر، اللہ معاف فرمائے، اور اپنے جسم میں سرما بھرنے والی یا بھروانے والی، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور حلالہ کرنے والے پر، اور جس حامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا چوتھا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے۔ حقدار تک اس کا حق پہنچانے کی توفیق دے، جو ضرورت مند ہیں اور جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے انہی تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، نہ کہ اپنے نفس کی سن کے، دل کی سن کے، اپنے قریبی رشتہ دار جو آپ کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنوں کو دی جائے، آپ کے جو بہت ضرورت مند جو غریب رشتہ دار ہیں، یتیم جن میں بچے ہو جاتے ہیں یا بیوہ آ جاتی ہیں تو ان جن پہ لگتی ہے زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے، تاکہ زکوٰۃ کا مقصد پورا ہو، اور دل بڑا کر کے دیا کریں۔ جو مال آپ کے پاس جس طرح کہ ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اچھا دیا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا پچھلے سال کا مال ہے اس میں سے میں کچھ دیتی ہوں، جو نیا مال لے لاتی ہوں اور کچھ اس میں سے دیتی ہوں، مکس کر کے دیتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو پرانا میرے پاس مال پڑا ہے تو وہ میں نکال دوں، تو تاکہ کوئی پہنے تو وہ خوش ہو جائے۔ اچھی اچھی چیزیں دیا کریں اللہ کی راہ میں بھی۔ اور کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن ہم پورا شاپ کا حساب کرتے ہیں، اور اگلے دن میں کیا کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ اور میں ہم کپڑوں کی کٹنگ کرتے ہیں، وہ سائٹ پہ کرتے ہیں، اس سے اگلے دن ہم نام لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں، اپنے محلے میں جو غریب ہیں ان کے لیے رکھ دیتی ہوں، اور میری جو سسرال سائٹ پہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے آتی ہیں یا جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے میں علیحدہ کر دیتی ہوں، اور اس طرح پھر زکوٰۃ جو ہے نا ان کی کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حقدار تک پہنچے۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ آج بات کی ہے، جس میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے، حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے۔ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے۔ اور یہاں پہ یہ جی میں اپنی شاپ کی کچھ ڈریسز دکھا رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ فرینڈس کو میرا یہ آج کا زکوٰۃ کے بارے میں ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پسند آئے ہوگا۔ اور افطاری میں ہم نے آج بنائی ہے بریانی اور ساتھ ہی زردہ، جو کہ مدثر شاہان کو بہت پسند ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ کوکر میں ہی بنا لیا کریں، کیونکہ چکن وغیرہ آپ جب فرائی کر لیتے ہیں تو 1 کپ پانی ڈال کے اس کو ویٹ لگا لیا کریں، تو گوشت جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جوسی سی بنتی ہے بریانی، اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو میرے بیٹے کو زردہ پسند ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب رائس بوائل کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں نمک نہیں ایڈ کرتی، اور اس کے لیے میں نکال لیتی ہوں رائس اور اس کو میٹھے رائس بنا کر دے دیتی ہوں۔ جب میں نے بیٹے کو زردہ دیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ زردہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ زردہ ہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس میں وہ کلرفل جو زردہ بناتے ہیں جس میں گرین اور ریڈ اورنج کلر ایڈ کرتے ہیں تو وہ والا اس کو پسند ہے۔ میں نے کہا چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کلرفل بھی بنا کے دے دوں گی۔ اور یہاں پہ یہ جی ٹائم ہو چکا ہے افطاری کا، اور جلدی جلدی بس جی 10 منٹ رہ گئے تھے، تو کوشش ہوتی ہے کہ 5 منٹ 7 منٹ پہلے ہی بیٹھ جائیں دسترخوان پہ، تاکہ دعا وغیرہ مانگی جائے، کیونکہ بہت ہی اچھا اور قبولیت کا زبردست ٹائم ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ضرور 7-8 منٹ نکال کے دسترخوان پہ پہلے پہنچ جایا کریں۔
اور جی بچے لے کر آئے تھے آئس کریم افطاری کے بعد، تو بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی، اور میرے لیے بھی یہ لے آئے تھے۔ اور جی اس کے بعد ٹائم ہو چکے ہے سحری کا۔ سحری میں یہ جی قیمہ بنایا تھا، قیمہ آلو اور 7 روٹیاں، اور یہ جی لسی میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے بنائی تھی گھی شکر والی سوئیاں، جو کہ ہمارے علاقے میں رمضان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور اسپیشل سحری میں یہ کھائی جاتی ہیں۔ اور یہ میری امی نے مجھے کالم باغ سے منگوا کے دیے ہیں۔ یہ اسپیشل سوئیاں ہیں جو کہ سوجی کی بھی تیار ہوتی ہیں، اور اس میں شکر، ویسے تو شکر ڈالی جاتی ہے لیکن ہمیں گڑ پسند ہے تو ہم گڑ توڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور دیسی گھی۔ آئی ہوپ آپ فرینڈس کو میرے یہ آج کا ویلاگ ضرور پسند آئے ہوگا، تو پلیز کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور رکھا کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔